جب ایک مچھر کسی انسان کو کاٹتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا سلائیوا یا تھوک جسم پر لگاتا ہے تاکہ وہ جگہ سن ہو جائے۔ پھر وہ ایک اینٹی کوگولنٹ کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو خون کو جمنے نہیں دیتا اور یہ مچھر آرام سے خون کو پیتا رہتا ہے۔ اگر اس مچھر کے اندر ڈینگو وائرس پہلے سے موجود ہے تو وہ وائرس بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس بلڈ کے اندر وائٹ بلڈ سیلز پر اٹیک کرتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز کو باڈی سولجرز بھی کہا جاتا ہے جو امیون سسٹم کو سٹرونگ بناتے ہیں۔ یہ وائرس بلڈ کے اندر اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتے ہیں اور اپنی کاپیز بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے 16۔ اس طریقے سے یہ وائرس جسم کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ جب یہ وائرس ملٹی پلائی ہوتے ہیں تو جسم کا امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ باڈی کے سولجر سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، میکروفیجز، ٹی سیلز اور سائٹوکائنن وائرس سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس فائٹ کے دوران باڈی کا ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ برین کا تھرموسٹیٹ سگنل دیتا ہے کہ ٹمپریچر بڑھا دو تاکہ یہ وائرسز گرمی سے مر جائیں۔ اسی وجہ سے باڈی کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے جس کو ہائی فیور یا بخار کہتے ہیں۔ ہائی ٹمپریچر میں جسم کے پلیٹلیٹس بھی کم ہونے لگتے ہیں۔ وائرس اور امیون ری ایکشن دونوں مل کر پلیٹلیٹس کو ڈسٹروائے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ڈینگو فیور میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور خون بہنے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ ڈینگو فیور میں باڈی ٹمپریچر 104 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ سر میں شدید درد ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، ہمارے جوڑوں اور پٹھوں میں درد پیدا ہوتا ہے، نوزیا، وومٹنگ اور ڈائریا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اسکن کے اوپر ریشز اور اسکن ایکنی ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے ناک، منہ اور اسکن سے بلڈ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈینگو کا کوئی اسپیسیفک اینٹی وائرل علاج نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں ORS کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ORS اورل ری ہائیڈریشن سولوشن ہوتا ہے جو ہماری جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے۔ اس کنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ نیچرل جوسز کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پین اور فیور کو کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول، بروفین اور پیناڈول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز ہوتی ہیں، ان کو NSAIDs کہا جاتا ہے۔ نارمل سلائن کی ڈرپ لگائی جاتی ہے تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ پریونشن، ماسکیٹو ریپلنٹ کریم لگائی جاتی ہے تاکہ مچھروں کو دور کیا جا سکے۔ فل بازو والی شرٹس اور قمیض پہنا کریں تاکہ اپنی باڈی کو مچھروں سے بچایا جا سکے۔ صاف پانی کو ہمیشہ کسی چیز سے ڈھانپ کر رکھیں۔ کھلے اور صاف پانی کے اندر ان مچھروں اور ماسکیٹوز کی پرورش ہوتی ہے۔ ماسکیٹو نیٹس اور سپرے کا استعمال کریں تاکہ ان مچھروں کو دور رکھا جا سکے۔ ڈینگو فیور ایک خطرناک بیماری ہے، اس لیے خود کو اور اپنے بچوں کو اس خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے ماسکیٹو نیٹ اور جیل کا استعمال کریں کہ یہ ماسکیٹو آپ کی زندگی سے دور رہ سکیں۔ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔